میر رضا کی آخری 12 گھنٹوں کی ٹائم لائن مرتب کر لی گئی۔ مقتول نے سرمایہ کاری اور قرض کے حصول کے لیے رابطے کیے، گھر سے روانگی سے قبل رقم والدین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اکیلے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام، ٹیرف جنگ شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا 8 ستمبر سے امریکہ کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان۔ حکومت نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کر کے حکم عدولی کی، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات فریق، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف بھی ایکشن کی استدعا۔ اور تحریک عدم اعتماد کی تجویز آئی ہے، پی پی سے بھی بات کریں گے، ہر وہ آئینی راستے اختیار کریں گے جس سے حکومت گرا سکیں۔ وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو۔ حکومت نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کر کے حکم عدولی کی، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات فریق 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف بھی ایکشن کی استدعا۔ شفا اسپتال کے راستے صاف تھے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت جھوٹا بیانیہ گڑا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا الزام، ہر سطح پر آواز اٹھانے اور عوام کی عدالت میں جانے کا اعلان۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، بالکل یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تو اس کے خلاف ہم مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ عدالت کے باہر بھی لڑیں گے۔ کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں؟ جی موجود تھیں۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ تو یہ جو قیدی ہے، اس کی فیملی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے سربراہ کے علاج میں رکھنا ڈالے۔ عدالت کی اصل توہین قیدی کی فیملی اور پارٹی نے کی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کیا، تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ بانی کو اسپتال لائے، معائنہ ہوا۔ چیک اپ کے دوران بانی کی بہن بھی موجود تھی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست بے بنیاد ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا بیان بازی اور سیاست کر کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، ٹولیوں میں لوگوں کو جمع کر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ یہ اپنے لیڈر سے مخلص تھے تو پھر رکھنا کیوں ڈالا؟ ان کے بانی بھی اپنے دور میں دوسروں کی صحت پر طنزیہ گفتگو کرتے تھے۔ ہمارا شروع سے موقف ہے صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی اپیل کی، جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ حکومت نے بانی کے علاج کا حکم ردی میں پھینک دیا۔ سپریم کورٹ نے 2 دن کا وقت دیا مگر عمل نہیں ہوا۔ سوچنا ہوگا یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہنگو میں خطاب، سہیل آفریدی نے کہا پاکستان کا مستقبل نئی نسل کے ہاتھ میں ہے۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ اب 20 نہیں 40 لاکھ لوگ لے کر وفاقی دارالحکومت جائیں گے۔ شفا انٹرنیشنل کے 2 ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا چیک اپ کیا، دیگر معائنے متعلقہ ماہرین نے کیے۔ پیمز اسپتال کا اعلامیہ جاری۔ انتظامیہ کے مطابق میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے میڈیکل رپورٹ مرتب کی۔ رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا احترام کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کا مکہ مشترکہ معاہدے میں شمولیت کا اشارہ۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے ایڈوائزر ہمایوں کبیر نے کہا اقتصادی یا دفاعی فریم ورک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ عملی تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں، معاشی صورتحال کو مد نظر رکھیں گے۔ وزیر اعظم طارق رحمان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ They have no money, they have no Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. ٹرمپ کا ایران کے کچھ حصوں پر قبضے کا بڑا دعویٰ، کہا آبنۂ حرمت سمیت خطے پر مکمل کنٹرول ہے۔ تہران ڈیل کے لیے بےتاب لیکن درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے کارروائی ضروری تھی۔
وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے پاس اب پیسہ نہیں رہا، وہ پولیس اور فوج کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے۔ ایرانی فوج کو عسکری پالیسی کو جارحانہ انداز میں تبدیل کرنے کا اعلان، دفاعی قوت نے دشمنوں کو سیاسی حل قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا بیان، فوجی ترجمان محمد اکرم مینیا نے کہا کسی بھی جارحیت کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ اسپیکر باقر کالیباف بولے امریکہ نے اسرائیل کے لیے اپنے اتحادیوں کی سلامتی خطرے میں ڈال دی، خطے کے کئی ممالک نے اقتصادی تعاون کے حوالے سے پیغامات بھجوائے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی پابندیاں UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کا اغوا، 17 رکنی عملے میں 10 پاکستانی بھی شامل، 4 ماہ گزر گئے۔ یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ پیاروں کی رہائی کے منتظر، حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ سما متاثرین کی آواز بن گیا، معاملہ بھرپور انداز میں اجاگر۔ بچے شدید صدمے سے دوچار ہیں، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شوہر کو رہائی دلوائیں، سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کی اہلیہ کی اپیل۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں، یہاں ہم فیملیز کا بہت برا حال ہے، بچوں کا بہت برا حال ہے، اور وہاں وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ظاہر ہے ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں اس میں، اور میرے ہسبینڈ کی بھی طبیعت جو بات انہوں نے کی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان کی کنڈیشن بھی صحیح نہیں۔ پیمز اسپتال میں CT کرونری اینجیوگرافی کی سہولت غیر فعال کیوں؟ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم، ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ مشین 2022 سے پیمز میں موجود مگر انتظامیہ لا علم، مشین کارڈیالوجی کے بجائے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہے۔ اسپتال انتظامیہ اور شعبہ ریڈیولوجی کے ذمہ داران کے درمیان رنجش، رابطہ کاری کے فقدان کے باعث مریض سہولت سے محروم۔ پیپلز پارٹی کبھی بیک ڈور سے اقتدار میں نہیں آئی، ہمیشہ عوامی مینڈیٹ لیا۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں حقیقی معنوں میں کام ہو رہا ہے۔ شرجیل میمن نے MQM کو چیلنجز کی ذمہ دار قرار دے دیا، کہا متحدہ نے KMC میں چن چن کر دہشت گرد بھرتی کیے، پبلک پارکس کی جگہ شادی ہال بنائے، فٹ پاتھ بھی بیچ دیے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہی مسائل کی جڑ ہیں۔ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں کے اپنے لیڈر بھی 9-0 پر آتے رہے۔ شرجیل انعام میمن یاد رکھیں، انہیں پھر انہی دہشت گردوں کے در پر آنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کمال کا جواب، نئے صوبوں کی بھی حمایت، کہا ملک چلانے والوں کو احساس ہو گیا موجودہ نظام کے تحت مسائل حل نہیں ہو سکتے، وقت آ گیا کسی کی عیاشی بچائیں یا پاکستان بچائیں۔ شدید گرمی اور حبس میں طویل لوڈ شیڈنگ، رات کے اوقات میں بجلی کی بندش نے شہریوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں دورانیے میں مسلسل اضافہ، لاہور میں 7 سے 8، فیصل آباد میں 6 سے 7 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول، حیدرآباد اور سکھر میں دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے سے بھی زائد، صارفین کی چیخیں۔ ہری پور میں 5 سال کی بچی کے گمشدگی کیس میں بڑی پیش رفت، 3 گرفتار ملزمان نے زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ عثمان، طلحہ اور قاسم کی مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی، بچی کی برآمدگی کے لیے سرچ ٹیموں کا آپریشن جاری۔ ٹیکسلا میں خاتون ٹک ٹاکر کے قتل کا ڈراپ سین، پولیس نے شمسو بی بی کے والد اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزمان تک پہنچنے میں 100 سے زائد CCTV کیمراز اور ہیومن انٹیلیجنس سے مدد لی گئی۔ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں گھر کے واش روم سے خاتون کی ہاتھ بندھی اور پھندا لگی لاش ملی، پولیس نے شوہر اور ملازم کو گرفتار کر لیا۔ ہنا کے ورثاء کا سسرال پر تشدد اور قتل کا الزام، پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار۔